یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جس کی گلیاں سکون میں ڈوبی ہوئی تھی اور گھروں کے دروازے بند تھے، لیکن اس خاموشی میں ایک انجانی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ ایک ایماندار لڑکی تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی، سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، لبوں پر خاموش دعائیں جاری تھیں۔ دل کی کیفیت عجیب تھی، گھبراہٹ تھی۔ اتنے میں دور پہاڑوں کے درمیان سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ یہ آواز ایک شیر کی گرجدار آواز تھی، مگر اس رات یہ آواز معمول سے زیادہ خطرناک تھی۔ ایماندار لڑکی نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ کیا کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ گاؤں کے قریب جو جنگل تھا، وہاں اکثر درندوں کا خطرہ رہتا تھا، خاص طور پر رات میں کوئی اس جنگل کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اس جنگل کی دوسری طرف ایک خستہ حال جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، کھانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ کئی راتیں وہ بھوکی رہ کر گزارتی تھی، مگر گاؤں والوں کو اس کے بارے میں کم ہی علم ہوتا تھا۔ اس ایماندار لڑکی کو بھی بیوہ کے حالات معلوم نہ تھے۔ اس ایماندار لڑکی کو کسی کام کی وجہ سے اپنے والد کے گھر جانا تھا۔ وہ اکیلی گھر سے چلی۔ جب وہ اپنے والد کے گھر کے دروازے تک پہنچی تو اچانک رک گئی۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی دروازے پہ کھڑی رہی۔ ایماندار لڑکی دراصل گھر کے اندر موجود لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ اس کے والد بہت نیک تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے چند نیک لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو، گاؤں کے اس پار پہاڑوں سے آگے جنگل میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بہت غریب ہے، بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہے اور کافی دنوں سے بھوکی ہے۔ ہمیں اس تک کھانا پہنچانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور مدد کرنا چاہیں گے، لیکن راستے میں جنگل ہے اور وہاں خطرناک درندے رہتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جائے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ باہر کھڑی ان کی بیٹی یہ باتیں سن رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے تیز آنسو نکلنے لگے۔ وہ گھر داخل ہوئے بغیر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ان کا دل بہت نرم تھا۔ گھر آتے ہی چولہا جلایا، کھانا تیار کیا اور ایک کپڑے میں باندھ کر گھر سے نکلنے لگی تو ایک عورت ان کے گھر داخل ہوئی اور کہا کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ گاؤں کے باہر پہاڑوں کے آگے جنگل میں ایک بیوہ عورت ہے جو بھوکی ہے، میں اس کو کھانا دینے جا رہی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ جنگل خطرناک ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ ایماندار لڑکی نے کہا میرا اللہ مالک ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ پھر وہ گھر سے نکل کر تپتے صحرا سے گزرنے لگی۔ اتنے میں شام ڈھلنے لگی تھی۔ سب لوگ، سب جانور اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ادھر اس نیک لڑکی کے والد گاؤں کے ایک آدمی کو کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ اور اس بیوہ عورت کو کھانا دے آؤ۔ ابھی وہ آدمی جانے ہی لگا تھا کہ اس نیک بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی تو پہلے ہی جا چکی ہے۔ یہ سن کر ایک اور آدمی بھی اس آدمی کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر نیک لڑکی اکیلی جنگل سے گزر رہی تھی۔ راستے میں نیک لڑکی کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ پیچھے شیر ہے، لیکن نیک لڑکی کو کوئی ڈر محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے شیر کو کہا کہ ہم دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ؟ میں بھی اسی واسطے نکلی ہوں، ممکن ہو تو میری حفاظت کرو۔ شیر اللہ کے حکم سے بولنے لگا، اے نیک عورت، میرا سلام قبول کرو، میں خود بھی اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ یہ سارا منظر وہ آدمی بھی دیکھ رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور افسوس ان پر جو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، جن کو درندے بھی مانتے ہیں۔ اے اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور پھر وہ دونوں آدمی واپس چلے گئے۔ جا کر یہ واقعہ بزرگ کو سناتے ہیں۔ نیک لڑکی سفر شروع کرتی ہے اور شیر اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد نیک لڑکی اس جھونپڑی کے پاس پہنچ گئی۔ اندر بیٹھی بیوہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، اب تو 3 دن ہو گئے، میں نے کھانا نہیں کھایا،
मेरा कोई वसीला बना दे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बेवा पूछती है कि कौन है बाहर। बाहर से नेक लड़की कहती है कि दरवाज़ा खोलें, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। बेवा औरत बेखुदी के आलम में दरवाज़ा खोलने लगी। नेक लड़की घर के अंदर दाखिल हुई और खाने का सामान रखा तो बेवा औरत रोने लग गई और रब का शुक्र अदा किया। नेक औरत बेवा को तसल्ली देते हुए घर से वापस निकल आई और वापसी का सफ़र तय करने लगी और शेर उनके साथ साथ चलने लगा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते हुए वहां निकल आया। जब उसने देखा कि एक शेर औरत के साथ साथ जा रहा है तो वो हैरत में पड़ गया। औरत चलते चलते गांव के करीब पहुंच गई। शेर नेक लड़की को गांव में छोड़कर वापस जंगल में चला जाता है। इधर बुजुर्ग गांव के लोगों के साथ बैठा बातें कर रहा होता है और वो दोनों आदमी उनके पास पहुंचकर सारा वाक़या जो जंगल में उन्होंने देखा था बताते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने बहुत ताकतवर बनाया है। इधर जंगल में शेर वापस चरवाहे के पास आता है और कहता है कि ए चरवाहे, तू अभी तक ईमान नहीं लाया, जाकर गांव में बुजुर्ग के पास जा और ईमान ले आ। तेरी बकरियों की मैं हिफाजत करता हूँ। चरवाहा हैरत ज़दा होकर रह गया और इसी हैरानगी के आलम में वो बकरियों को छोड़कर गांव की तरफ चला जाता है और कुछ ही देर में वो शख्स बुज़ुर्ग के पास पहुँच जाता है। बुज़ुर्ग फ़ौरन उठकर खड़े होते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं और फिर कलमा हक पढ़ाते हैं। उसके बाद वो शख्स वापसी की इजाज़त मांगता है और फिर वापसी जंगल में अपनी बकरियों की तरफ चला जाता है और देखकर हैरत में रह जाता है कि शेर ने किसी भी बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सब की हिफाजत की। चरवाहा रब का शुक्र अदा करता है और शेर का शुक्रिया अदा करके अपनी बकरियों को लेकर वापस अपने गांव की तरफ चला जाता है।